سے زیادہ امام علیہ السلام نے جو زور دیا ہے احادیث، وہ بیان کہاں سے آغاز کرتے تھے امام؟ بہت اہم ہے یہ، فقط امامیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ عقل کے بارے میں امام حدیث بیان فرماتے تھے. آپ مجھے کسی مذہب میں لے آئیے عقل کے بارے میں احادیث ہے ہی نہیں. نماز کے بارے میں بیان ہو جائے گا کسی میں کسی، یعنی میں کہہ رہا ہوں کسی بھی فقہ میں آپ لے آئیے، کسی بھی فرقے میں آپ لے آئیے، آپ کو نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بارے میں حدیثیں مل جائیں گی. لیکن کتاب الکافی جو ہماری سب سے اہم کتاب ہے، وہ نماز سے شروع نہیں ہوتی، کتاب الصلاۃ سے شروع نہیں ہوتی، حتیٰ توحید سے بھی شروع نہیں ہوتی، امامت سے شروع نہیں ہوتی. اس کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل. پہلے عقل کو تو سمجھو، اس لیے کہ عقل وہ واحد نقطہ اشتراک ہے آپ میں اور ایتھسٹ میں، کہ جہاں سے خدا پر بات شروع ہو سکتی ہے، جہاں سے دین پر بات شروع ہو سکتی ہے. ورنہ آپ اسے کہیں گے میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں قرآن کو مانتا نہیں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے، نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں، میں کسی مذہب کو مانتا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے رسول کو بعض نماز مانتا نہیں. میں تو وہ کون سا، یو کین ناٹ اسٹارٹ فرام زیرو. ابتدا پہ ساکن محال ہے جسے عربی زبان میں کہتے ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو اسٹارٹ کرنی ہے نا بحث. وہ اسٹارٹ نقطہ آغاز کہاں ہے؟ وہ عقل ہے. آپ کے اور اس کے درمیان کامن شے کیا ہے؟ جو اللہ نے عقل عطا کی ہے. اسی خاطر ہے کہ ہمیں سبحان اللہ، یہ وہی ارشادات امیر المومنین ہیں جن کی تشریح کر دی در حقیقت امام صادق علیہ السلام نے. اسی لیے تو مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک حجت نہیں دی ہے، دو حجتیں دی ہیں. ایک حجت ظاہری انبیاء اور حجت باطنی ہے، چھپی ہوئی حجت تمہاری عقل ہے. یہ امام نے فرمایا. تو عقل حجت ہے، چھپی ہوئی حجت ہے. امام نے عقل سے آغاز فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ عبادت کا ثواب ہے بے معیار العقل. آپ کو کسی اور مذہب میں حدیث نہیں ملے گی لا دین لمن لا عقل لہ. اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. یہ کلام امام صادق علیہ السلام ہے جو عرض کر رہا ہوں. اس کلام کی نورانیت پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اس کے پاس امام نے نہیں کہا کہ دین اس کا نہیں جس کی نمازیں نہیں ہیں. نہیں، پہلے تو عقل. ساری رات سجدے میں رہو، اگر عقل ہی نہیں ہے ثواب نہیں ملنے والا. اسی لیے کہ عالم کی ایک لمحے کی زندگی عابد کی 70,000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. کہیں 70 سال کی زندگی سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ علم و شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. بات واضح، شعور کے ساتھ. امام نے اچھا عقل کیا ہے، پھر عقل کی تشریح بھی کی امام نے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل وہ ہے کہ جس میں آپ 4-5 لوگوں کو چیٹ کر کے کچھ ملینر بن جائیں، اس کے بعد کوئی اچھا سا کام کر دیں تو سبحان اللہ ہر جگہ آپ کی. یہ تو مکاری ہو گئی. عقل یہ نہیں ہے. امام نے کہا عقل ما عبید بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے. اصل عقل مند وہ ہے، اصل عقل مند وہ ہے. آپ دیکھیے گا جو بہت عقل مند ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ اتنا عقل مند ہے، یہ آج سے 20 سال بعد کا بھی سوچتا ہے کہ اس وقت کیا پلاننگ. خیر اب تو یہ اللہ نے سمجھا دیا کووڈ-19 کی برکتوں میں سے ایک یہ کہ اگر میں لفظ کہہ سکوں تو کہ تمہاری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اگر اللہ کبھی اس پلاننگ کو بدل دینا چاہے تو. سب پلٹ جائے گا. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں جو سارے منصوبے تو سب ختم. ٹھیک ہے. تو لیکن جو بہت بڑا عقل مند ہو کہتے ہیں 20 سال بعد کا سوچتا ہے، 30 سال بعد کا سوچتا ہے. سب سے بڑا عقل مند پھر کون ہوا؟ جو زندگی کے بعد کا سوچ رہا ہے. آپ ہی کی ڈیفینیشن کے مطابق سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو زندگی کے بعد کا بھی سوچ رہا ہے. آپ اس کے مقابلے میں بیوقوف، آپ کا مطلب ہے کہ جو اس شخص کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ بیوقوف نکلا اس لیے کہ اس نے 20 سال کا سوچا تھا. یہ عقل مند نکلا اس لیے کہ اس نے اس زندگی کے بعد ہمیشہ کا سوچا تھا. العقل ما عبید بہ الرحمن وقت بہ الجنان. اس میں ایک بہت باریک نقطہ یہ بھی ہے، اپنے بچوں کو جب یہاں آپ اسکول میں بھیجتے ہیں تو احتیاط کیجیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے 20-30 سال کے کیریئر کی تو فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنے ہائی فائی اسکول میں بھیج رہا ہوں کہ بچہ پتہ نہیں کہاں ٹاپ گریڈ کرے گا اور ٹاپ یونیورسٹی میں جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایتھسٹ بن کے وہاں سے نکلے گا، مسلمان بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے اسکول میں، کسی ایسی درسگاہ میں، کسی ایسے سسٹم میں بھیجیں کہ جہاں پر چاہے وہ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کسی ایوریج مقام پر رہ جائے، اتنا شور تو ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا رہے گا.
مولا کائنات کا شیعہ رہے گا، رسول اللہ کا امتی رہے گا، خدا کا بندہ بن کے رہے گا. یہ زیادہ عقل مند بندہ ہے، یہ زیادہ عقل مند ہے جو یہ پلاننگ کر رہا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو ویسی پلاننگ کر رہا ہے کہ جس کے بعد اسے ہی از ناٹ شیور کہ اس کا بچہ مومن رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ عقل مند نہیں ہے. حدیث امام صادق علیہ السلام ان چیزوں کو استوار کیا امام نے. سبحان اللہ. بلکہ امام سے جب کسی نے پوچھا کہ عقل مند کی نشانی کیا ہے تو اس نے کہا کہ جب اس نے پوچھا کہ امام مولا یہ بتائیے گا کہ عقل مند کی نشانی کیا ہے، امام نے کہا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو تصدیق کر دے ہر اس شے کی کہ جو حق ہے، اور جھٹلا دے ہر اس شے کو جو باطل ہے. یہ عقل مند ہے، جس میں یہ ہمت ہو کہ تصدیق کر سکے ہر حق کی اور تکذیب کر سکے ہر باطل کی. یہ عقل مند ہے. یہ امام نے فرمایا. اور اس کے بعد اسے سامنے پلٹ کر کہا کہ واللہ ہاکذا ھو الجواب، خدا کی قسم ایسا جواب آپ کے علاوہ کسی اور سے ممکن ہی نہیں تھا. امام نے کتاب العقل سے کتاب الکافی شروع ہوتی ہے. آپ کا مذہب مذہب عقلی ہے، شعور والا مذہب ہے، بیوقوفوں والا مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امام نے ان عقلی بنیادوں کو استوار کیا.